ہمیں بظاہر اللہ کے کرم سے جی لگتا ہے کہ ہماری ووٹنگ سٹرینگتھ کافی زیادہ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہاؤس میں نہ صرف پی ایم ایل این کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم بڑے شکر گزار ہیں دیگر پارٹیز کا, پیپلز پارٹی کا اور دیگر پارٹیز کا جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں آج. بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آج شام تک تمام کے تمام کامیاب ہو جائیں گے. صدیق صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کیسے معاملہ طے پائے؟ رات کے آپ نے ان کو منایا, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی دیا ہوا تھا, کوئی بارگیننگ سیاسی ہوئی ہے یا کوئی ڈی سی ڈپٹی کمشنر اور کوئی ترقیاتی پیکج طے پائے؟ نہیں, ابھی تک تو جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سیاسی عمل جو ہے اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی غیر مشروط انداز میں انہوں نے سپورٹ کی تھی نیشنل اسمبلی میں, پرائم منسٹر کے الیکشن میں, اور ابھی بھی ان کی سپورٹ جو ہے وہ غیر مشروط ہے. آبویسلی جب اس طرح کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ اگر ایک آدھ سیٹ مل سکے تو اس کو آگے کینڈیڈیسی کو بڑھایا جائے. لیکن کیونکہ میجورٹی ایک کلیئر میجورٹی پی ایم ایل این کی تھی تو انہوں نے اس کا احترام بھی کیا اور ہمیں سپورٹ بھی کیا اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اس میں کوئی لے دے, کوئی وعدہ وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ملک صاحب بظاہر نون لیگ کے پاس عددی اکثریت ہے اور آج آپ سینیٹر بھی منتخب ہو جائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے لاسٹ کابینہ میٹنگ میں کچھ وزراء کو ٹارگیٹس کیا, آپ کے پاس بڑی اہم وزارت ہے سر, آپ کو کیا ٹارگیٹس ملے ہیں اور اس کے لیے کیا آپ؟ جی ہمیں 3 مختلف ڈومینز میں ٹارگٹس دیے گئے ہیں. سب سے زیادہ جو اہم چیز انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ افورڈیبلٹی ہے. اس وقت بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمت کبھی تیز ہو جاتی ہے, کبھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. مگر اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے, علاقائی صورتحال جو سامنے آ رہی ہے, چاہے وہ روس اور یوکرین کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اسرائیل کی بربریت جو ہے اس کے حوالے سے ہو, ان چیزوں کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کی فضا پیدا ہو رہی ہے. اور اس انسرٹنٹی کی فضا میں بین الاقوامی منڈی میں ہمیشہ سب سے پہلے جو چیز انسرٹنٹی کا شکار ہوتی ہے وہ خام تیل کی قیمت ہے یا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے. فوراً اس میں تیزی آ جاتی ہے بیکاز یہی وہ علاقے ہیں جہاں سے فار ایگزامپل رشیا جو ہے وہ دنیا کے بڑے جو گیس سپلائی کرنے والے ممالک ہیں ان میں ہے, اسی طرح خام تیل فراہم کرنے والے ممالک میں ہے. اس کے علاوہ پیٹرولیم پروڈکٹس اور خام تیل میں سب سے بڑے جو سپلائرز ہیں وہ مشرق وسطیٰ ہے. اور اگر مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ایک غیر یقینی فضا ہو اور جنگ کی فضا ہو, اور اگر روس اور یوکرین کے درمیان میں بھی ایک غیر یقینی جنگ کی فضا چل رہی ہو, تو اس سے ہماری طرح کے غریب ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ڈگری آف فریڈم نہیں رہ جاتی. ہم چاہتے ہیں اپنے عوام کو بچانا, لیکن ہم نے وہ بین الاقوامی جو قیمت ہے اس کے اوپر تیل خریدنا ہوتا ہے, پیٹرول خریدنا ہوتا ہے. بڑے بڑے ممالک یعنی پورا یورپ بھی اگر اکٹھا ہو جائے تو وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کو پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ایک چھوٹا ملک پاکستان تو بہت مشکل ہے. کچھ ہمارے G2G ایگریمنٹ ہیں مثلا کویت کے ساتھ ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑے سے ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر تیل ملتا ہے, مگر وہ بڑا کو معنی خیز نہیں ہوتا, تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے. ایک تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت یا گیس کی قیمت ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے. دوسرا جو عمل ہے وہ ہے روپے اور ڈالر کا تناسب. کیونکہ دیکھیں ہم بین الاقوامی منڈیوں میں ڈالر میں جا کے, یہ جب بین الاقوامی قیمت طے ہو جاتی ہے خام تیل کی یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی, تو ہم ڈالر میں اس کو خریدتے ہیں. مگر پیٹرول پمپوں پہ ڈالر میں تو نہیں بیچتے, تو پیٹرول پمپوں میں تو روپے میں بیچتے ہیں. تو جب بہت ڈھیر سارے روپے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں پیٹرول پمپوں سے, تو پھر ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے تاکہ ہم تیل خرید سکیں. تو اگر ڈالر کا بھاؤ بڑھ جائے یا روپیہ کمزور ہو جائے تو وہ دوسری ہٹ ہے جو ہمیں پڑتی ہے. تو 2 چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, جن میں سے ایک ہمارے کنٹرول میں ہے, ایک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت ہے یا گیس کی قیمت ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن سلامتی اور سٹیبلٹی ہمارے میکرو اکنامک فریم ورک کی وہ ہمارا فرض ہے. وہ یعنی شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی سٹیبلٹی نہ آئے, مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ جب سے عوامی حکومت آئی ہے پچھلے ایک آدھ مہینے میں, ڈالر اور روپے میں
کہ تناسب میں اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے، تھوڑی کمی بھی آئی ہے، کوئی بہت بڑی کمی نہیں آئی مگر تھوڑی بہت کمی بھی آئی، لیکن اگر یہ اسٹیبل بھی رہے تو پھر عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا۔ میں میں معافی چاہتا ہوں، میں نے لمبی بات کر دی، اگر آپ ایک سیکنڈ اجازت دیں تو ایک تو جی افورڈیبلٹی کا، دوسرا جو پرائم منسٹر نے ٹارگٹ دیا ہے وہ دیا ہے اویلیبل یعنی ایکسس کا، کہ آپ نے توانائی لوگوں تک پہنچانی ہے، نہ صرف سستی توانائی پہنچانی ہے بلکہ توانائی پہنچانی ہے، اور پاکستان میں سال ہر سال تقریباً 8 سے 9% کمی آ رہی ہے ہماری اپنی پروڈکشن میں، تو اس پروڈکشن کو بھرپور انداز میں آگے بڑھانے کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ سامنے لانے کے لیے ٹارگٹس ہمیں دیے گئے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ سسٹینیبلٹی ہے، اور ہمارے لیے 2 قسم کی سسٹینیبلٹیز ہیں، ایک تو فسکل سسٹینیبلٹی، $18 بلین $20 بلین کا ہم انرجی پروڈکٹس کو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اور ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ایک تو ہمیں فسکل ہٹ پڑتی ہے، یعنی ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے، تو ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان کے میں کوئی کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے، یعنی پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جو انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر جو کرٹیسائز ملک کرتے ہیں، ذرا ان کے جا کے کاربن فٹ پرنٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ماحول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن انگلی ہماری طرف اٹھائے رکھتے ہیں، ہمارا تو آپ کو کاربن فٹ پرنٹ نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن بہرحال اپنے بچوں کے لیے ہم ایک ولنریبل ملک ہیں، ہم ہمالیاز کے نیچے، ہمالیہ کے جو پہاڑ ہیں، برفیلے پہاڑ ہیں، ان کے نیچے ایک ویلی کی طرح بچھے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پہ جو ریٹ ہے جس پہ یہ گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں یہ تیز ہو جائے تو ہمارے پورے ملک میں سیلاب آ جائیں گے، ہمارے پورے ملک کی اکانومی برباد ہو جائے گی، ایگریکلچر برباد ہو جائے گی، تو اپنے بچوں کے لیے ہم نے ایک سسٹینیبل انرجی کا فریم ورک لے کے آگے بڑھنا ہے، تو یہ وہ 3 ایریاز ہیں جن میں پرائم منسٹر نے ہمیں ٹارگٹ دی ہے۔ معاشی استحکام ابھی تک نظر نہیں آ رہا، اس کی بنیادی وجہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی ایوان میں گئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن ابھی تک جو سنی اتحاد کونسل کے رکن میاں اسلم اقبال ایوان میں نہیں پہنچ سکے، اور ہر بار ان کو روکنے کے لیے پولیس کی بڑی تعداد میں یہاں پر ہوتی ہے، یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہے، تو ایسی صورتحال کنفیڈریشن کی رہے گی تو کس طرح سے معاشی صورتحال بہتر ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ کا سوال بالکل بہت اچھا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی استحکام جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے، سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جو جھٹک دیا گیا، آپ کو یاد ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چارٹر آف اکانومی کر لیں اور آپ ملک کی ترقی کو سیاست کی آڑ میں نہ لے کر آئیں، ملک کی ترقی ہونے دیں، آپس میں تو ہماری نوک جھوک چلتی رہے گی، تو ہم اپوزیشن کے طور پہ ہاتھ بڑھا کے آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، تو خان صاحب نے جھٹک دیا۔ اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ اللہ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے جب وہ اپنے والد کی تدفین میں شرکت نہ کر سکیں یا والدہ کی تدفین میں ایک مناسب انداز میں غمی میں شرکت نہ کر سکیں یا زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی بیگم کا ہاتھ نہ تھام سکیں۔ یہ چھوٹے گھاؤ نہیں ہیں، لیکن ملک کی مفاد میں میں ان سب کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ ملک کی مفاد میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تمام گھاؤ ہونے کے باوجود ہم آگے بڑھیں گے اور مل جل کے اپوزیشن کے ساتھ ملک کے اوپر مرہم رکھیں گے اور ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس وقت الیکشن کے ریزلٹس آئے ہمارے لیے، آپ کو معلوم ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ تھے، ہمارا خیال تھا کہ ہمیں 90 سے لے کے 105 110 سیٹیں مل جائیں گی، ہمارے جتنے مبصرین ٹیلی ویژن پہ آ رہے تھے، جتنے سرویز آ رہے تھے ان سب کے مطابق اتنی سیٹس ہمارا خیال تھا ہمیں ملیں گی، مگر ہم عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہمیں اتنی سیٹس نہیں ملی، اور جب نہیں ملی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اگر سنی اتحاد یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ یہ کہ ان کی میجورٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ آئیں اور وہ حکومت بنائیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، یہ تھا فیصلہ اس وقت کا۔ اور پھر اس فیصلے کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے ٹیلی فون کر کے خورشید شاہ صاحب نے جو دعوت ہمیں دی تھی اس سے وہی دعوت ہم سے پہلے پیپلز پارٹی کو دی اور یہ کہا کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہیں تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہے، تو آپ حکومت بنا لیں۔
اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، سوال آپ کے توسط سے عوام سے پوچھتا ہوں، جب آپ کے پاس ہم ووٹ لینے آتے ہیں تو ہم کیا کرنے آتے ہیں؟ ہم یہی کہنے آتے ہیں نا